بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. میرے بھائیو، دنیا بھر میں سب سے بہتر مجلس یہ دین کی مجلس ہے، جس میں قیام دین کی بات ہو، اللہ اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو. اس سے بہتر کوئی مجلس نہیں ہے. یہ ایسی مجلس ہے کہ فرشتے اپنے پروں سے اس مجلس کو ڈھانک لیتے ہیں اور ہماری بات سننے لگ گئے. ان کے پر آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. جب یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے تو باری تعالیٰ ان سے کچھ سوال جواب کرتا ہے. پہلا سوال ہوتا ہے، یہ کیا کر رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں باری تعالیٰ: یسبحونک ویحمدونک. اے اللہ، آپ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، آپ کی تحمید بیان کر رہے تھے، آپ کی بزرگی اور بڑائی بیان کر رہے تھے. پھر اللہ سوال کرتا ہے: فرشتوں، یہ بتلاؤ یہ کیا چاہ رہے تھے؟ باری تعالیٰ: یہ آپ کی رضامندی اور آپ کی جنت چاہ رہے تھے. قربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری باتیں کھول کھول کر رکھ دی. پھر باری تعالیٰ سوال کرتا ہے: کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں: باری تعالیٰ، اگر یہ آپ کی جنت دیکھ لیے ہوتے تو اور زیادہ بڑائی بیان کرتے اور زیادہ عبادت کرتے. اچھا، یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ باری تعالیٰ آپ کی ناراضگی سے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. پھر سوال ہوتا ہے، دیکھیے سبحان اللہ، یعنی ہم تو ایسے نہیں ہیں کہ باری تعالیٰ ہمارے بارے میں سوال جواب کرے. لیکن پھر سنیے، کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں: باری تعالیٰ، جہنم نہیں دیکھی ہے. اگر جہنم دیکھ لیتے تو اس سے بچنے کی حتی الامکان یہ کوشش کرتے. باری تعالیٰ، حدیث طویل ہے، میں مختصر کر رہا ہوں. باری تعالیٰ تمام فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتا ہے: فرشتوں، تم سب گواہ رہنا، میں نے ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما دی. اللہ اکبر! کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنا بڑا شرف ہے، کتنی بڑی عزت کی بات ہے، شان کی بات ہے کہ دیکھیے ہم لوگ 5 منٹ بات کر کے اٹھ جائیں گے، لیکن باری تعالیٰ اس 5 منٹ اخلاص کے ساتھ بیٹھنے کی بنا پر ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے. اس سے بڑھ کر اور کیا شرف ہے. اور ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ اس مجلس کے افراد کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے. اللہ اکبر! اور ایک روایت میں ہے، جس حدیث کے راوی معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہ باری تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ فرشتوں کی مجلس میں وہاں فرماتا ہے، اور قسم کھا کر فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر خیر فرشتوں کی مجلس میں فرما رہا ہے. اور اس طرح کی کئی ایک روایات، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن اتنا ضرور ہے ایسی مجلسیں برابر ہونی چاہیے. ایسی مجلسوں میں دین کے بارے میں باتیں ہوں، ایسی مجلسوں میں اصلاح عقیدہ، اصلاح نفس، تزکیہ نفس کی باتیں ہوں. اور جب تک یہ مجلسیں ہیں، یاد دہانی ہوتی رہیں گی، اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو خود اصلاح کی توفیق دے گا، اور ہم تمام لوگوں کو ایسی توفیق دے گا کہ آپ دنیا میں رہ کر جو دین کی خدمت کریں گے، دین پر چلیں گے، اللہ تعالیٰ امن و امان سے نوازے گا، انعامات کا سلسلہ ہوگا. اس لیے صحابہ اکرام جب بھی ایک دوسرے سے ملتے تھے، ان کے الفاظ ہیں: تعالوا بنا نؤمن ساعة، آ جاؤ جی، آ جاؤ ایک گھڑی کے لیے
ہم لوگ آخرت کو یاد کر لیں، قیامت کو یاد کر لیں. یعنی ان کا ماحول دیکھیے. میں تعجب کرتا ہوں، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی، سورہ عصر کی تلاوت کر دیتے کہ پورے اسلام کا خاکہ ذہن میں آ جاتا تھا. سبحان اللہ. یعنی ماحول کی بات میں کر رہا ہوں کہ انہوں نے دینی ماحول، اسلامی ماحول کیسا بنایا تھا. اور ہم لوگوں کی مجلس، ہمارا ماحول کیا ہے؟ صرف دنیا کی بات ہوگی، دین کی بات کو لوگ عیب سمجھتے ہیں. دیکھ لیجئے کہیں بھی مجلس ہو، پارٹی ہو، دعوت ہو، دین کے علاوہ ہر بات ہوگی. عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے. یہاں جائیے، اطمینان سے بیٹھی ذرا. تو ابھی آپ کے سامنے میں نے سورہ زخرف سے چند آیتیں تلاوت کی ہیں، بس صرف ترجمہ اور ہلکی سی تفسیر کرنا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان آیات کریمات کے اندر، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن جتنے بھی جگری دوست ہوں گے، اخلاء، جتنے بھی جگری دوست ہوں گے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. کیوں؟ ان کی دوستی کا معیار برائی ہے، کفر و شرک ہے، معصیت الہی ہے. اب جس چیز کی بنیاد ہی غلط ہو گئی تو اس کا انجام بھی ویسے ہی ہوگا. الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے، نیک لوگوں کے، اللہ والوں کے. متقی کہتے ہی ہیں پرہیز کرنے کو، تقوی اسی سے بنا ہوا ہے کہ جو لوگ برائیوں سے پرہیز کرتے رہے، برے لوگوں سے پرہیز کرتے رہے، ایسے لوگوں کا مقام اللہ کے نزدیک عظیم ہے. الا المتقین. قرآن کریم کھولیے، مختصر سی کتاب ہے. جنت کے سارے وعدے، کامیابی کے سارے وعدے ایمان اور تقوی کے اوپر ہے. صرف نماز پر نہیں، صرف روزہ پر نہیں، صرف حج پر نہیں، صرف زکوٰۃ پر نہیں، جہاں پر بھی کھولیے ان المتقین ان المتقین ان المتقین. کیوں؟ اس لیے کہ صرف نماز مطلوب نہیں. کتنے نمازی ہیں دیکھیے، نماز بھی پڑھتے ہیں، برائیاں بھی کر رہے ہیں. تو اللہ کو یہ پسند تھوڑی ہے. اللہ کو تو پسند یہ ہے کہ جب آپ نے نماز کی ادائیگی کی، اور نماز کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کہ نماز بے حیائی برے کاموں سے روک دیتی ہے. کون سی نماز آپ نے ادا کی کہ نماز بھی ادا کر رہے ہیں اہتمام سے، اب برائی بھی اہتمام سے کر رہے ہیں؟ یہ فائدہ تقوی کا ہے. پرہیز کیجئے تمام برائیوں سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوست بن جائیں گے. اور اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا تو ابو ہریرہ نے تقوی کی تعریف کیا کہ بڑی اچھی مثال پیش کی. کہا جنگل جاتے ہو؟ کہا. لوگوں نے کہا جنگل تو جاتے ہیں. کہا جب کانٹے دار درخت ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہو؟ کہا دامن سمیٹ کر بچ بچاؤ کر کے نکل جاتے ہیں. توجہ کیجیے. کہا یہی تقوی ہے. کیا کہا؟ یہی تقوی ہے. برائیوں سے دامن سمیٹ کر بچ بچاؤ کر آپ جو ہے عبادتوں پر آ جائیے، نیکیوں پر گامزن ہو جائیے. یہی تقوی اور پرہیزگاری ہے. تو دوستی ہماری اور آپ کی کیسی ہونی چاہیے؟ تقوی کے معیار پر ہونی چاہیے. دوستی کا معیار یہ ہو کہ ہمارے میں خامی ہو تو آپ کہہ دیجئے بھیا آپ کے اندر یہ خامی ہے، میں آپ کا بھائی ہوں. مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، سامنے میں کہہ دیا، اچھے اخلاق سے کہہ دیا، بہت اچھی بات ہے. دین تو خیر خواہی کا نام ہے نا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. تو اسی لیے پیٹھ پیچھے نہ ہو، اس لیے کہ پیٹھ پیچھے کرنے سے اصلاح کی امید نہیں ہو سکتی ہے. مجلس میں بھی نہ ہو لوگوں کے سامنے کہ آدمی جو ہے اور دوسری طرف نکل جائے. لہذا دوستی کا معیار یہ برقرار رکھیے کہ ہم دوستی کریں گے اس بنا پر نہیں کہ ہم سارے پاکستان کے ہیں. اس بنا پر دوستی نہیں ہوگی ہماری. اہل ایمان کی دوستی کا معیار یہ نہیں ہے. اس بنا پر نہیں کہ ہم ایک ساتھ کام کرتے ہیں، نہیں، بلکہ دوستی کا معیار یہ ہو کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار دے دیا ہے اس پر دوستی ہو. تب جا کر انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے اس کا. اور جو لوگ برے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں دنیا میں بھی اس کا خطرناک انجام ہے اور آخرت کے اندر تو ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا سورۃ الکہف میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہونا چاہیے؟ جو رب کو صبح و شام پکارتے ہیں. یریدون وجہ، یہ لوگ رب کی رضامندی کے طلبگار ہیں. اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ایسے نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ آپ کا کھانا نیک آدمی کھائے. آپ کا کھانا یہ عام آدمی. اگر دعوت دی جائے اصلاح کے لیے، بیٹھے کچھ بات چیت ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن عام حالت میں دوستی کن سے ہو؟
نیک لوگوں کے ساتھ ہو، تاکہ اس کے اثر سے آپ بھی نیک۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی مثال پیش کی ہے، میں زیادہ طول نہیں دینا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے اور برے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کی مثال جانتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے لوگوں سے دوستی کرنے کی مثال ایک خوشبو کی دکان سے ہے۔ خوشبو کی دکان، آپ وہاں جائیے گا، یا تو وہ آپ کو گفٹ دے گا، تحفہ دے گا، یا پھر آپ خریدیں گے، یا کم از کم اچھی خوشبو تو آئے گی۔ ایسی بات ہے، خوشبو کی دکان ہے، کیسی خوشبو آئے گی؟ اچھی خوشبو آئے گی۔ کہا یہی نیک لوگوں سے دوستی کی مثال ہے۔ مشابہت پر غور کیجئے گا، یا تو وہ آپ کو گفٹ دے گا، کس طرح مشابہت ہے؟ آپ جائیے گا، کچھ اللہ رسول کی بات سنا دے گا، اس خوشبو سے وہ خوشبو سب سے بہتر ہے۔ اگر یہ نہ ہوگا تو کم سے کم آپ خریدیے گا خوشبو کی دکان پر، مقصود یہ ہے کہ آپ کچھ دین کی بات سیکھ لیجئے گا اس سے۔ اور اگر نہیں، نہ وہ دے نہ آپ دیجئے، کم از کم باتیں جو ہوں گی مجلس میں اچھی بات تو ہوگی۔ یہ مثال ہے، برائی سے تو دور رہیں گے، یہ مثال۔ اچھا، برے لوگوں کی مثال، جو برے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں، گناہ و معصیت میں ڈوبے ہوئے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں، کام لوہار کے بھٹی کی طرح ہے، لوہار کے آپ جائیے گا، یا تو کپڑا جلا دے گا آپ کو وہاں پر، یا کپڑے کالے ہو جائیں گے آپ کو۔ اب بدبو جو آئے گی وہ اچھی خوشبو کی طرح نہیں ہے، وہ بدبو ہی ہے وہاں پر۔ کہا یہی برے لوگ دیکھ نہ لیجیے۔ آئے دن ہم محکمہ میں جاتے ہیں ترجمہ کرنے، جیل میں درس ہے، جوازات میں درس ہوتا ہے، اللہ اکبر، ایسے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، باتیں جب ہوتی ہے، کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں لوگ آپ سوچ نہیں پائیں گے۔ کیا بتلاؤں میں آپ کو، ایک ایک آدمی کی سزا 8-8 سال 10-10 سال کی سزا ہے۔ بتائیے انسان 10 سال کے اندر سڑ نہیں جائے گا وہاں پر؟ نہیں، سوچئے ذرا سا، برائی نے وہاں تک پہنچا دیا ہے۔ کیا کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نقطہ چھوڑا نہیں ہے۔ دین سے قریب رہیے، نہیں تو برائی کے قریب چلے جائیں گے آپ۔ لہذا اور دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو شاید خبر نہیں ہے، ایک ایک آدمی نے برے لوگوں سے دوستی کی، کفار سے دوستی کی، اسلام سے باہر کر دیا۔ اسلام سے ایسے واقعات میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ ذرا سا اس کا خیال رکھے۔ سعدی علیہ الرحمہ نے کہا تھا اپنی کتاب، مشہور کتاب گلستہ میں، کیا کہا تھا؟ پیسر نو با بدا بنشست خاندان نبوت اشکم شد۔ نو علیہ السلام کا لڑکا، عام آدمی کا لڑکا نہیں، نو علیہ السلام کا لڑکا بروں کے ساتھ بیٹھا، نبوت جو ہے، خاندان نبوت گم ہو گیا۔ اور بڑی اچھی مثال پیش کی اصحاب کہف کا کتا، ایک کتا اصحاب کہف کے ساتھ بیٹھا مسلمان ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ایک تشبیہ دیکھیے میرے بھائی، دوستی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ سوچ لو کس سے دوستی کر رہے ہو، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، کس سے دوستی کر رہے ہو، ذرا ٹھیک ٹھاک سے دیکھ کر کے دوستی کرنا، نہیں تو ایسے گندے دروازے، اب برائیوں کے دروازے دکھا دے گا کہ پوری زندگی میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو یہ ہے قیامت کے دن اس دوستی کا فائدہ ہوگا جو تقوی اور پرہیزگاری کے معیار پر دوستی کی گئی ہے، اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں؟ سورہ مائدہ کی آخری آیات میں، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ فرمائے گا قیامت کے دن آج وہ دن ہے کہ تمہاری دوستی تمہیں فائدہ پہنچائے گی۔ کس طرح؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ لیجیے، ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور اللہ ان سے راضی ہوا، وہ لوگ اس سے راضی ہوئے، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اچھی دوستی کا ثمرہ دیکھیے، اب بری دوستی کا ثمرہ دیکھ لیجیے آپ۔ اب آگے آئیے، جن لوگوں کی دوستی ایسی ہوئی اور وہ نیک تھے، تو اللہ فرمائے گا قیامت کے دن، اللہ ہم سب کو اس میں سے بنائے، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ اے میرے بندو، میرے بندو، برے لوگوں کو اللہ نے اپنا بندہ بھی نہیں کہا ہے، نہیں کہا۔ کیا کہا ایسے لوگوں کو؟ کہا دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، چادر کا بندہ، اور خواہشات کا بندہ۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ خواہشات کا بندہ ہے یہ۔ لیکن جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، کہا یا عباد،
اے میرے بندو، کیا فرمایا؟ اگر اللہ نے ہماری نسبت اپنی طرف کر دی، شرف کے لیے یہی کافی ہے، شرف کے لیے یہی کافی ہے۔ لا خوف علیکم اليوم، آج تم پر کوئی خوف نہیں، ولا انتم تحزنون، تم غمگین بھی نہ ہو۔ خوف کا تعلق ماضی سے ہے، جو زندگی ہم گزار چکے ہیں، اور غم کا تعلق مستقبل سے ہے، جو آنے والی زندگی ہے۔ کہا پچھلی زندگی پر بھی افسوس نہ کرنا، اور آئندہ جو زندگی آئے گی اس کے بارے میں فکر مت کرنا۔ یہ کون لوگ ہوں گے جن سے یہ کہا جائے گا؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو ہماری ہر آیتوں پر ایمان لاتے تھے، چاہے وہ آیات شرعیہ قرآن کریم کی شکل میں ہو، یا آیات کونیہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب پر ایمان لاتے تھے، یقین کرتے تھے۔ وکانوا مسلمین، یہ سب تھے بھی فرما بردار۔ آرڈر آتا تھا، سر آنکھوں پر رکھتے تھے، بجا لاتے تھے، جھٹ پٹ بجا لاتے تھے۔ کیا کہا جائے گا ان سے؟ اب سنیے اس کا رزلٹ، ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، تم سب جنت میں داخل ہو جاؤ، بیویوں بچوں سمیت۔ انتم وازواجکم، بیویوں کے ساتھ تم سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تحبرون، اس میں رشک کرتے رہو گے کہ اللہ نے کتنا اچھا، کتنا بہترین مقام دے دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جنت کا کچھ نقشہ کھینچ رہا ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب، اللہ واکواب، سونے کے پیالے اور سونے کے صحن ان پر گھمائے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتوں اور میوے اور طرح طرح کے جو کھانے ہوں گے، یہاں تو خریدنے کے لیے سونے نہیں ہے، کبھی لے کے جاتے ہیں تو پیسہ کم پڑ جاتا ہے، اب وہاں کھانا کھلایا جا رہا ہے کس میں؟ سونے کے پیالے ہیں، سونے کے کٹورے ہیں، سونے کی تھالی ہے، سونے کی پلیٹیں۔ اللہ اکبر۔ وفیہا، سنیے آگے، وفیہا ما تشتہیہ الانفس، جو چاہے، جو خواہش ہو استعمال کرتے رہیے، کھاتے پیتے رہیے۔ وتلذ الاعین، جس سے بھی آنکھوں کو لذت محسوس ہو، اللہ اکبر، آپ استعمال کرتے رہیے، مزے لیتے رہیے۔ وانتم فیہا خالدون، دنیا میں ڈاؤٹ ہوتا ہے نا کہ ابھی کھا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ نکال نہ دیے جائیں۔ اللہ فرمائے گا نہیں نہیں، بے فکر ہو کہ کھانا، ہمیشہ تم کو اس میں رہنا ہے، موج کے اندر، آرام کے اندر۔ ایک ہوتا ہے نا، ممکن ہے نعمتیں ختم ہو جائیں، ممکن ہے آج ہے کل نہیں ہے، تو اللہ نے فرما دیا نہیں، ٹینشن مت لینا، وانتم فیہا خالدون، تم کو اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور آگے سنیے، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، جن کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے جنت کی نعمتوں کا، ہم نے تم کو اس کا وارث بنایا ہے۔ کیوں؟ سونے کی بنا پر؟ کلمہ پڑھ کے سو گئے، عمل نہیں کیا، ایک روز گئے دوسرے روز نہیں گئے، بما کنتم تعملون، تمہارے عملوں کے بدلے ہم نے تم کو جنت کا وارث بنایا۔ لکم فیہا فاکہہ، اس میں تمہارے لیے میوے ہوں گے، کثیرہ، بہت زیادہ میوے، اور تم اس سے ہمیشہ کھاتے رہو گے۔ یہ چند آیتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نعمتوں کو قریب کر کے، نعمتوں کا تذکرہ کر کے، جنت کی باتیں اور جنت کے میوے اور جنت کا تذکرہ، اس کی نعمت بالکل قریب کر کے آپ کو دکھا رہا ہے، سنا رہا ہے کہ دیکھو، اگر تمہیں یہ چیز پسند ہے تو پھر تم دن کو دن اور رات کو رات کیوں سمجھتے ہو؟ اللہ کے جو نیک بندے ہیں رات و دن استعمال کر لیتے ہیں اللہ کے کام میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں سے دین کی خدمتیں لے رہا ہے۔ ایسے لوگ موجود ہیں ارس کے اندر، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ اکبر، پہلے نماز کے لیے ٹھیلنا پڑتا تھا، واللہ بتا رہا ہوں قسم کھا کر، اور آج وہ تہجد پڑھتا ہے، آج وہ داڑھی رکھنے کے لیے بار بار کہنا پڑتا تھا، آج خود داڑھی رکھے ہوئے ہیں، لوگوں سے ماشاءاللہ کہہ کر کے رکھوا رہے ہیں۔ ہم اور آپ پیسوں کو بیلنس کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ایسے ہمارے ملک کے لوگ ہیں، ہزاروں ہزار ریال اللہ کی راہ میں ابھی خرچ کر رہے ہیں، وہ سعودی نہیں ہے، وہ انڈین پاکستانی ہے۔ اللہ جس سے چاہ رہا ہے دین کی خدمت لے رہا ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم روگردانی کرو گے اللہ تمہیں ہٹا دے گا، جاؤ کنارے۔ اللہ ہمارا محتاج تھوڑی ہے، آپ کا محتاج تھوڑی ہے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، جاؤ کنارے۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، ایسے لوگوں سے دین کی خدمت لے لے گا، وہ آپ کے جیسے نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا دین، یا اللہ تعالی ہمارا اور آپ کو محتاج نہیں ہے،
ہم جو خدمت کر لیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا سے نکلنے کے بعد ہر چیز کا پورا بدلہ آپ کو عطا کر دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. ہم تمام لوگوں میں جو بھی خامیاں ہیں، جو بھی تکاسلی یا تساہلی ہے، ان سب کو معاف فرما کر ہم تمام لوگوں سے اپنی دین کی خدمتیں لے لے. ہم تمام لوگوں کو صحیح عقیدے اور اصلاح عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.